خیالات سے یہاں نواز مہاراشٹر مجلس اتحاد المسلمین کی جو گروپ لیڈر ہے اسمبلی میں قیادت کرتے ہیں جناب محمد MLA مفتی اسماعیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کسی شاعر نے کہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے, تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل, تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. اسٹیج پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, ممبر آف پارلیمنٹ. اسٹیج پر تشریف فرما گجرات کے صدر صابر بھائی کابلی والا, جنرل سیکریٹری ہمارے سابق رکن اسمبلی وارث پٹھان صاحب, مالے مہاراشٹر اتر مہاراشٹر کے صدر ڈاکٹر خالد پرویز صاحب, علماء کرام, حفاظ اعظام, ائمہ کرام, گودرا کے غیور نوجوان, ہمارے بزرگ اور ہماری عزت دار پردہ نشین مائیں اور بہنیں. میں اس بات کو جانتا ہوں آپ کا شوق اور آپ کا انتظار کہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی اور دلتوں کی, آدیواسی لوگوں کی اور پچھڑے سماج کی نمائندگی کرنے والی شخصیت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, آپ ان کو سننا چاہتے ہیں. میں تھوڑی دیر اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں. دیش کی ملک کی آزادی کے بعد جن لوگوں کو ہم نے بلا شرکت غیر اقتدار دیا تھا, 40-45 سال تک کانگریس پارٹی نے ہمارے ووٹوں کی بدولت دلی کے تخت پر براجمان ہو کر کے, لیکن اس ملک میں سیاسی طور پر مسلمانوں کو بے وزن کرنے کے لیے کانگریس پارٹی نے جو پالیسی بنائی, اس پالیسی کے پیش نظر آج 25 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والا یا 25 کروڑ مسلمانوں کا کوئی قائد اور کوئی رہنما آج ہندوستان میں نہیں ہے. کانگریس پارٹی نے ہمیشہ ہماری قیادت کو ختم کیا, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منموہن سنگھ نے سچر کمیشن کی تشکیل کی تھی, اور جسٹس سچر کو اس کمیٹی کا صدر پریزیڈنٹ نامزد کیا تھا. ہندوستان میں گھوم کر کے اس کمیشن نے جو رپورٹ سرکار کو پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اس ہندوستان میں مسلمان دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہے. یہ حالت بنانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ہماری ووٹوں سے چن کر کے دلی کے تخت تک پہنچتے تھے. وہ سیاسی پارٹی اور اس کے لیڈر لوگ ہیں جو ہماری ووٹوں سے چن کر کے سत्ता اور حکومت کا مزہ لیتے رہے, اور ہم لوگوں کی جو حالت انہوں نے کر دی ہے, آج ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان علاقوں کی خستہ حالی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ندی کے ایک طرف آپ ہیں, ندی کے ایک طرف آپ کے برادران وطن ہیں, اس طرف کتنی ترقی ہے. وہاں آپ روڈ دیکھ لیجئے, اسکول دیکھ لیجئے, آپ کالجز دیکھ لیجئے, گارڈن دیکھ لیجئے, پلے گراؤنڈ دیکھ لیجئے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا گودرا کے نوجوانوں سے, میرے بزرگوں سے, دوستوں سے, اپنی ماں اور بہنوں سے کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس روڈ راستے بھی صحیح نہیں ہیں, پانی پینے کا صحیح نظم نہیں ہے, آپ کے بچوں کے لیے اچھی تعلیم گاہیں نہیں ہیں, آپ کے لیے تھوڑا بہت گھر سے نکل کر تفریح کرنے کے لیے گارڈن تک نہیں ہے, ایسے آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے پلے گراؤنڈ بھی نہیں ہے. ہم اسی شہر میں رہتے ہیں, اسی دیش میں رہتے ہیں, لیکن یہ دو رخی پالیسی کہ مسلمانوں کو ہر چیز سے محروم کر دیا جائے, آدیواسی اور دلت سماج اور پچھڑے ہوئے لوگوں کا حق چھین لیا جائے اور انہیں عزت کی زندگی نہ ملے, اس بات کی سازش اور پلاننگ کی جاتی ہے.
ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. ہمیں بی جے پی کا ڈر بتایا جاتا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2014 کا لوک سبھا کا الیکشن تھا. ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ کانگریس پارٹی نے حکومت دلی کا تخت سجا کر کے بی جے پی پارٹی کو دیا ہے. ایسے حالات تھے. جو کام آج کھلے عام بی جے پی کر رہی ہے اس کی پوری تیاری اور سارے فائل کانگریس نے تیار کر کے رکھے تھے. سارا مسودہ، ساری فائل جو آج کھولی جا رہی ہے اور قانون کے نام پر اس کو نافذ کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کانگریس پارٹی کا کیا دھرا ہے. ہم نے ہمیشہ کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا، ہم نے کبھی بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا، لیکن کانگریس پارٹی نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. کبھی ہمارا حق دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئی، اور ہماری خستہ حالی، ہماری تباہی و بربادی کی ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی متبادل نہیں تھا. ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ اللہ سلامت رکھے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، عمر میں برکت دے، حوصلوں اور توانائی میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور جس طرح شیر دل رہ کر کے پارلیمنٹ میں اس ملک میں رہنے والے اقلیتوں کے لیے، آدیواسی لوگوں کے لیے، دلتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اور جس طرح سنویدھان میں اس دیش میں بسنے والے ہر ناگرک، ہر ہندوستانی کو جو حق ملا ہے وہ حق دلانے کے لیے جو جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں وہ جگ ظاہر ہے. آپ نے اپنی چشم سر سے دیکھا ہوگا، آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا کہ اگر آپ کے حقوق کے لیے کوئی دہاڑتا ہے اور فرقہ پرستوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے آپ کے لیے بات کرتا ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے. آج ہمارے پاس کانگریس کا متبادل مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب. اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. ہم اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں. کیا تڑپ تھی، کیا درد تھا، کون سی بات تھی کہ اپنے چین سکون سے اپنے گھر میں رہتے ہوئے نکل کر کے ہندوستان بھر کے علاقوں میں، بہار میں گئے، بنگال میں جائیں گے، آپ کے گجرات میں آئے، آپ کے گودھرا شہر میں آئے. آپ سے کیا لینا ہے یا آپ انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن آپ کا حق آپ کو ملے، آپ کو سماجی طور پر، تعلیمی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر آپ کو آپ کا حق ملے اور عزت اور وقار کی زندگی ملے. آپ کو آپ کا حق دلانے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر کے آپ کے شہر گودھرا میں آئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ عزت اور وقار کے ساتھ رہیں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ڈر اور خوف کی سیاست ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے اسے پھاڑ کر کے، اسے ہٹا کر کے آپ کو آگے آنا ہوگا. ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے، قرآن کریم پر، تقدیر پر ایمان رکھنے والے، ایک اللہ سے ڈرنے والے. آج ہم کتنے لوگوں سے ڈر رہے ہیں؟ یہ ڈر کا ماحول آپ ختم کیجئے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو قوم ڈر اور خوف کی زندگی گزارتی ہے اس کے فیصلے دوسرے لوگ کرتے. آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ ہمیں ڈرا کر کے، ہمیں دھمکا کر کے جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، آج وہ موقع آیا ہے کہ ہم ڈر کی چادر اتار کر کے پھینک دیں. ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ میدان میں آئیں، اور ہوگا وہی جو میرے رب کا فیصلہ ہوگا. میں گجرات کے لوگوں کو مبارکباد دوں گا. احمد آباد سے شروعات ہوئی ہے، اور احمد آباد کے غیور مسلمانوں نے، آدیواسی اور دلت سماج کے لوگوں نے آج 7 کامیاب امیدواروں کا تحفہ اسد الدین اویسی صاحب کی خدمت میں پیش کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ گودھرا کے لوگ، یہاں پر 8 سیٹیں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کھڑی کی گئی ہیں، یہ 8 سیٹیں چن کر کے دینا آپ کی ذمہ داری ہے.
اور میں تو ایسا مانتا ہوں کہ اگر ہندوستان بھر میں آپ کی آواز بن کر کے اور پارلیمنٹ میں آپ کے حقوق کے لیے لڑنے والی شخصیت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی جماعت مجلس نے یہاں پر امیدوار دیا ہے اور خود وہ آج اس وقت شاہ نشین پر تشریف فرما ہے، آپ کے درمیان ہے، آپ سے ووٹوں کی اپیل کرنے کے لیے اور آپ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے آپ سے اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کامیابی میں نہیں مانتا کہ چھوٹی کامیابی ہے، یہ شروعات ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ابھی تو صبح کی پہلی کرن ہی پھوٹی ہے، جمال صبح ذرا دیکھنا نکھار کے بعد۔ آنے والے دنوں میں مجلس کو انشاءاللہ گجرات میں وہ کامیابی ملے گی اور گجرات کے لوگ جس طرح مجلس کا استقبال کریں گے اور مجلس کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلیں گے، آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ ہندوستان کا نقشہ بدلے گا اور جس قسم پرسی بے کسی اور بے بسی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں وہاں سے انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ ہندوستان میں اتنے سالوں میں 70 سالوں میں جو محرومیاں ہمیں ملی ہیں، ہمیں بابری مسجد جیسی مسجد سے محروم کیا گیا، ہمارے حقوق سے محروم کیا گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس وقت آپ فیصلہ کر لیں کہ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے آپ مجلس کا ساتھ دیں اور آپ جہاں رات دن محنت کر رہے ہیں اسی محنت کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، میں مانتا ہوں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا اور آنے والے دنوں میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ 28 فروری کی صبح میں اپنی ماں بہنوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ صبح کی نماز پڑھیں، کامیابی کے لیے دعا کریں اور اپنے گھروں سے نکل کر کے صبح کی اولین ساعتوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو کامیاب کریں، ووٹ دے کر کے کامیاب کریں۔ اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہوگا آپ اپنے معمولات کے مطابق کریں۔ 5 سال میں ایک مرتبہ آپ کو یہ موقع دستور اور سنویدھان میں ملتا ہے اور آپ کو اپنا یہ حق پورا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کا ناک نقشہ بدلے اور محرومیوں سے نکل کر کے آپ کامیابیوں کی طرف آئیں تو آپ کو جو متبادل آج مجلس کی شکل میں ہمیں ملا ہے اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو پیغام لے کر کے آئے ہیں آپ اس کا استقبال کریں۔ ان چند باتوں پر میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے میری بات سنی، میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کر کے آپ مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔